بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بڑوں، دوستوں، جوانوں، السلام علیکم۔ سلام کے بعد جو میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت ہی سلگتی ہوئی موضوع ہے اور چاہیے کہ اس کو میں عام لوگوں تک پہنچاؤں، خود بھی سمجھوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ ہے 5th جنریشن وار یا ہائبرڈ وار۔ ٹھیک، اس سے پہلے کہ میں ہائبرڈ وار کی طرف چلا جاؤں ذرا وار یا جنگ کو سمجھتے ہیں۔ پہلے جنگ ہوا کرتی تھی تلواروں سے، تیروں سے، نیزہ بازی سے، اور آمنے سامنے ہوا کرتی تھی۔ اس کی مثال آج کل اگر میں پیش کروں تو ترک کی ڈرامہ ارطغرل ہے۔ پھر آ گئی بات جنگ کی، وہ ہو گئی اسلحے سے، مطلب بندوق، توپ وغیرہ وغیرہ۔ پھر آ گئی تیسری جنگ کہیں یا ٹیکنالوجی کہیں، وہ ہو گئی میزائل، جنگی جہازیں، سمندری بیڑے، اور رشیا افغانستان کی وار میں جو استعمال ہوا B-51 طیارہ بہت ہی نزدیکی مثال ہے۔ ٹھیک، پھر ترقی کرتی گئی اور بات آ گئی جاسوسی آلات تک، کمپیوٹر وائرس تک، ہیکنگ تک، اور بڑے پیمانے پر انڈائریکٹ حملوں تک۔ وہاں پر بات نہیں رکی کیونکہ اس دوران ایٹم بن گیا تھا اور اس کے نقصانات پوری دنیا کو معلوم تھے۔ مثال ہیروشیما اور ناگاساکی تھا جو صفحت ہستی سے مٹ گئی تھی، چونکہ ایٹم ساری دنیا حاصل کر چکی ہے۔ تقریباً 7 ممالک ایٹمی ہیں، باقی چھپی ہوئی ہیں، لیکن یہ دنیا سمجھ گئی ہے کہ اگر ہم اسلحے سے یا میزائل سے یا مطلب جنگ لڑیں گے تو قیامت صغریٰ برپا ہوگی۔ تو اس کی حل نکالنے کے لیے، کیونکہ ملک تو دشمنی پالتے ہیں، تو شیطانی دماغ سامنے آ گئی۔ اگر میں اس کو نام دوں منافقتی جنگ، ہائبرڈ وار یا 5th جنریشن وار، تو ذرا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہائبرڈ وار کیا ہے، 5th جنریشن وار کیا ہے۔ فقط یہ سوشل میڈیا وار یا ڈس انفارمیشن وار کو ہائبرڈ وار نہیں سمجھ سکتے، یہ اس کا ایک جز کہلا سکتے ہیں ہم۔ ہائبرڈ وار بیسیکلی یہ اس کا جز ہے جیسے میں نے کہا، لیکن بیسیکلی اس اپنے ملک کے اندر، جس ملک کو آپ نشانہ بناتے ہیں، اس کے اندر خانہ جنگی پیدا کرنا، اگر میں سمپلی کہوں۔ لیکن کیسی ہوگی؟ اس کے لیے میڈیا استعمال کیا جاتا ہے کہ میڈیا ڈس انفارمیشن پھیلائے، بدگمانیاں پیدا کرے گورنمنٹ اور عوام میں، انتظامیہ میں، کارخانوں، معاشیت دان جو کاروبار مطلب جو بزنس مین ہے، جو ملک میں وہ معاشی سرگرمیاں کرتے ہیں، ان کو خریدیں۔ ٹھیک، اس کے لیے اگر ان کو پیسہ لگانا پڑے دشمن ملک کو، یا لڑکیوں کو، حسینوں کو استعمال کرنا پڑے، یا کچھ اور لالچ دے کر، نیشنلٹی کا لالچ دے کر، بہت سی کہتے ہیں کہ بہت سی طریقہ کاریں ہیں، بہت سی راستے ہیں کسی بندے کو خریدنے کا۔ ٹھیک، تو اب چونکہ آپ اگر اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیں، ہم دوڑائیں، تو میرے خیال میں پاکستان میں، ہمارے ملک کے خداداد پاکستان میں بہت تیز اور بہت ہی زور و شور سے یہ جنگ جاری ہے۔ اور اس میں بنیادی، اگر میں سمجھتا ہوں بنیادی جو ہے، افواج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنا، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہائبرڈ وار کی، کہ کیسے آپ فوج اور عوام میں دوریاں پیدا کریں گے۔ اس کے لیے یہ شیطانی دماغ لوگ
اس علاقے کی محرومیوں کو دیکھتے ہیں، کمزوریوں کو تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے فاصلے پیدا کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایک اللہ پر اور نبی آخر الزمان پر یقین رکھتے ہیں. اور میں اگر سمجھتا ہوں، میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک پوری مکمل اور ہمارے لیے زاد راہ ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. ہم مسلمان بھائیوں کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی کتاب نے ہمیں کہا ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 6 ہے. اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ترجمہ: اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. مطلب آسان الفاظوں میں اگر میں کہنا چاہوں، کوئی بھی بات ہمارے سامنے کی جائے افواج پاکستان کے بارے میں، ہمارے گورنمنٹ کے بارے میں، ہمارے عوام کے بارے میں، سوشل ورکر کے بارے میں کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، تو میں پہلے اپنے میڈیا والوں سے بھیک مانگ کر سوال کرتا ہوں کہ تحقیق کے بغیر اس بات کو شائع نہ کرو، کیونکہ سپاق و نفاق کا حکم ہے کہ تحقیق کے بغیر کوئی بات آگے نہ پھیلاؤ. بعد میں اپنے عوام کو، اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں کہوں اقبال کی شعر میں کہ اپنے من میں ڈوب جا پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب جا پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بن سکا اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب جا پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بن سکا اپنا تو بن. مطلب اپنے آپ، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، اپنے اندر تلاش کر لو، اپنے اندر کو تلاش کر لو، اپنے ضمیر کو جگاؤ کہ آیا یہ جو بات ہے یہ ہمارے ملک کے لیے، یہ ہمارے علاقے کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. اگر آپ کو صحیح لگے تو کہہ دو، اگر غلط لگے تو مٹی پاؤ، پنجابی والی بات مٹی پاؤ. ٹھیک، اب یہ سوشل میڈیا پر جنہوں نے شہریت لی ہے یورپ میں، ہمارے افغانی بھائیوں نے، یا انڈیا میں، تو اس نے ایک پیغام ٹویٹ کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر ایک پیغام چلا رہے ہیں کہ سینکشن پاکستان، مطلب کہ پاکستان پر معاشی پابندیاں لگاؤ. ٹھیک، پاکستان کے ساتھ روابط ختم کرو. ٹھیک، تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ جو بندہ جس کی جنم بھومی ہے اس کا نہ ہو سکا، اپنی جنم بھومی کا نہ ہو سکا، ایک نیشنلٹی کے لیے اوہو، یا چند ڈالروں کے لیے، یا چند روپوں کے لیے اوہو، اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، جو ہماری افغانی اور پاکستانی بھائیوں، ساری امت مسلمہ کی نظریہ ہے، ہمارا ایمان، کیونکہ اس کے بغیر ہم زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ کے یہ سینکشن پاکستان کے نعرہ لگا رہے ہیں. تو میں ان یورپ مالکوں کو بھی کہنا چاہوں گا، ان کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا کہ ایک بندہ نیشنلٹی کے لیے یا چند روپوں کے لیے اپنے جنم بھومی کا خلاف کرتا ہے یا وار کا حصہ بنتا ہے، تو آیا یہ اس ملک کے لیے جہاں یہ رہتا ہے ان کے لیے خطرہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کا جواب خود تلاش کیجئے. دوسری بات، اللہ کی کتاب حق و سچ ہے.
اس کے بعد ہمارے لیے جو نمونہ ہے، ہمارے لیے جو زندگی ہمیں جو زندگی طور طریقے عملی، زبانی، فعلی اور ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے کہ یہ کام، یہ عمل اس طرح، کاروبار اس طرح کرو، ملک میں زندگی اس طرح گزارو، اپنے بھائیوں ہمسایوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرو۔ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک لانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، باپ سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کہہ دینا منع ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافی ہے آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کہ جو سنے اس کو بیان کرے۔ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے اسے بلا تحقیق، بلا ریسرچ کے بیان کرے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ نہ میں نے اس بات کی تحقیق کی ہے، نہ میں نے اس بات کی اثبات کی ہے، نہ میں نے اس بات کو موثوق ذرائع سے معلوم کی ہے، لیکن سنی ہوئی بات ہے، پروپیگنڈا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو ہمارا آخری نبی الزمان خود فرما رہا ہے کہ اس سے جھوٹا اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، اب آتا ہوں اپنے پڑوسی ملک افغان کو، ساتھ میں سارے مسلمان بھائیوں کو، بات چونکہ بہت اہم ہے، اصول تو یہ ہے کہ بات، ویڈیو یا جو آپ کہنا چاہتے ہو کم از کم 15 منٹ میں ختم کرنی چاہیے، لیکن ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ یہ اسلام اور ملک کی پیغام ہے، اسلام اور ملک کی بات ہے۔ اگر لمبی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ضروری ہو، جو بات لازم ہو، اس کو صحیح اور جامع پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں بات کر رہا تھا افغانستان کی، اپنے پڑوسی ملک کا۔ جب رشیا کا وار ہوا تو 40 لاکھ افغان مہاجرین جو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اور ہم عوام نے اس کو انصاروں جیسے مدینے والوں نے سمجھا، اسی طرح ہم نے سمجھا اور اس کو اپنا سمجھا، پناہ دی، کاروبار دی۔ اور اگر معلوم نہیں ہے دنیا کو تو پشاور میں کارخانوں بازار، بورڈ بازار، حیات آباد اب بھی نیٹ پہ جا کے سرچ کرے کہ آباد کس طرح ہوا ہے اور وہاں پر کاروبار کس کا ہے، کون کر رہے ہیں، اور کاروبار ایسا کاروبار کہ بین الاقوامی، نہ کہ پاکستان کے اندر۔ تو میں التجا کروں گا اپنے افغان بھائیوں کو، پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ ایک ہے، کہا ہندو اور کہا مسلمان، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ اگر مسلمان ہو تو میرا ایک خدا ہے، ایک نبی آخر الزمان ہے، 1,24,000 حضرت نبی پیغمبر ہے، لیکن آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے ایمان سب پہ ہیں، لیکن شریعت محمدی ہے، ہم سارے مسلمانوں کی ہے۔ اور جو میں نے پڑھا تھا ایک ہندو پنڈت سے میں بات کر رہا تھا، تو چونکہ امام ان کا پنڈت ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا جو ہے، صرف خدا
تقریباً 24 لاکھ سے کم تو نہیں ہے اور زیادہ ہے. مطلب آپ لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے، فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے، ان کی پیسوں کا بھگوان، برائی کا بھگوان، زندگی کا بھگوان، موت کا بھگوان، دوبارہ زندگی دینے کا بھگوان، مطلب ہر چیز میں ان کا بھگوان ہوتا ہے. اور ان کی اگر میں اور بھی کہوں، میں ایک مہذب شہری ہوں، کسی مذہب کا یا کسی فرقے کا یا کسی قوم کا، کیونکہ غلط الفاظ میں یا ایسے الفاظ میں ذکر نہیں کروں گا، احتیاط کروں گا کہ مجھے ان کے احترام کا خیال رہے. لیکن کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے گائے کو اپنا بھگوان بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، گائے ماتا، اور ان کی پیشاب کو کتنا مقدس سمجھتے ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں. ٹھیک، اب ہم اور افغانی بھائی، جو میں نے کہا، ہم مسلمان بھائی ہیں، ہم جدا ہو نہیں سکتے کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو کیسے ہم ہائی بڑوار کی طرف جائیں گے؟ یہ جو میں نے کہا پہلے کہ نیشنلٹی کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں یہ کر رہے ہیں، تو آگے جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میرے نظر میں آ رہا ہے، پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ کل انشاءاللہ افغان، پاکستان، کیونکہ بھائی ہوں گے، تو ایک بڑی طاقت سامنے ابھر کر آئے گی، تو دنیا کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ سامنا کرے. ایک تو ایمانی طاقت، دوسرا اتحاد، اور تیسری اگر ہم سمجھ گئے تو پھر کامیابی انشاءاللہ ہماری منزل ہے. آخر میں اپنے ہم وطنوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر پنجابی ہے، اگر سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، سب بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. یہ قومیں صرف پہچان کے لیے ہیں کہ یہ بندہ کس قوم سے ہے، صرف اسی کے لیے ہے. باقی ہمارا جو قانون ہے، آئین ہے، وہ اسلام ہے، اور بنیاد اس پاکستان کی بنیاد اسلام ہی ہے. تو ہم کیسے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک. دوسری بات، میں نیشنل پارٹی کی لیڈر کا ایک بات، ابھی ان کا رہبر ہے اسفندیار ولی صاحب کا ایک بات کوٹ کروں گا. اس کی انٹرویو تھی جیو سے، تو اس نے کہا تھا کہ ہم چھوٹے بھائی ہیں اور پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے. مطلب وہ بڑا بھائی ہے، میں چھوٹا بھائی ہوں کے پی کے. تو یہ بہت پیاری بات کہی تھی. تو ہم اس طرح اگر سمجھیں کہ یہ ہمارا ملک، ہماری گورنمنٹ اور ہماری جو ابھی حکومت ہے، وہ سمجھے کہ کیا ضرورت کے پی کے کی ہے، کیا ضرورت بلوچستان کی ہے، کیا ضرورت سندھ کی ہے، اور کیا ضرورت اب ہم مرجڈ ایریا کی ہے. اور اسی لحاظ سے
اپنے وسائل کے اندر ان کے لیے کوشش کرے، ان کو فائدہ پہنچائے، ان کی ان ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے اقدامات کرے اور پوری کرے، تو انشاءاللہ آنے والا کل ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا، یہ میرا یقین ہے۔ دوسری بات، آسان سی بات میں کہنا چاہوں گا، بہت ہی آسان ہے لیکن سمجھنا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ عوام نہ رہے اور صرف ہماری پاک فوج آرمی رہے تو میرے خیال میں یہ ملک نہیں کہلا سکے گا، صرف آرمی بیس کہہ سکتے ہیں اس ملک کو، اگر ہم عوام نہ رہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم عوام رہے اور ہماری آرمی نہ رہے تو میں یہ کہوں گا کہ پھر بھی اس ملک کو ملک خداداد پاکستان نہیں کہا جا سکتا، ہمیں صرف ایک کوچوان کہا جا سکتا ہے۔ ایک کوچوان کی حیثیت ہو سکتی ہے کہ نیشنلٹی نہ ہو، پہچان نہ ہو، نام نہ ہو، کہ کوچوان اگر میں جہاں بھی ہوں کوچوان ہوں گا۔ لیکن اگر ہم آرمی اور پاکستان عوام جڑے رہے، جس طرح میں نے ایک نشان بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ایک مٹھی، تو یہ ملک خداداد پاکستان رہے گا اور تا قیامت انشاءاللہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو آپ کی جولی میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ کر لے۔ ہاں، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ لڑائی یا خفگی یا کچھ پریشانیاں یہ تو ملک ہے، گھر میں بھی ہو سکتی ہیں، ایک گھر میں بھی آتی ہیں، لیکن اگر ہم منافق رہے اور اس بات کو اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے سینے میں چھپا کے رکھے اور اپنے بڑوں سے شیئر نہ کرے، اپنے بڑوں سے کہے نہ، تو وہ بات دل میں گر کر کے بڑی خفگی یا بڑی تاوان کا ذریعہ بنتی ہے، اپنے گھر میں تو ملک میں کیوں نہیں۔ تو اگر کوئی خفگی ہے، کوئی بات ہے، تو آئے آزادانہ طور پر کہے کہ یہ مسئلہ، یہ خفگی آئی ہوئی ہے، خود یہ دوبارہ نہ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرے اور ہماری ساری ضروریات اور ساری حاجتیں، خاص کر ہمارے ملک کی جو ہیں، اپنی بارگاہ سے پوری کر لیں۔ پھر ہم عوام کی جو ضروریاتیں ہیں اپنی بارگاہ سے پوری کریں۔ آپ کو میں یہ اختیار دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی بات ہے، آپ کی جو بھی اختلاف ہے، آپ کی یا آپ کی جو بھی رائے ہے، تو خدا را دل میں نہ رکھے، کھل کے میرے سامنے پیش کرے، میسج کے ذریعے، پیغام کے ذریعے، وائس کے ذریعے کہہ ڈالے، لیکن یہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اخلاقی دائرے میں رہ کے کرے۔ کسی بھی بندے کو، کسی بھی انسان کو دکھ نہ پہنچے، یہ کوشش نہ کرے کہ ہم کسی کی حتیٰ کی عزت کرے۔ یہ
میرا پیغام ہے. اور ہمیشہ آخری بات، ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، دوستوں کا خیال، اپنے ارد گرد پڑوسیوں کا خیال رکھے. شکریہ. والسلام. پاکستان زندہ باد. ہماری پاک آرمی پائندہ باد.